عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کی قدر کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کی قدر بھی کرو۔ ناشکری کرنے پر، نعمتوں کی ناقدری کرنے پر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر، تمام نعمتوں سے جو عظیم نعمت اللہ کے فضل سے ہمیں ملی ہے وہ ہے ایمان، کیونکہ یہی ایمان ہی ہے جس کے سبب قیامت کے دن راحت ملے گی، قیامت کے دن انعام و اکرام ملے گا، قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنا ہوگا، قیامت کے دن جنت نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے گی۔ وہ کس چیز کے سبب ہے؟ ایمان کے سبب ہے۔ ایمان تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ جس طرح باقی نعمتوں کی ہم قدر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ایمان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ اگر زمین کی ہر چیز سونا بن جائے، آسمان سونا بن جائے، ایک بندے کو سب کچھ مل جائے، کائنات کی ہر چیز مل جائے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سونے کی شکل میں بندے کو مل جائے، پھر بھی ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر قیمتی کوئی چیز ہے، دولت ہے، سونا ہے، کوئی بھی قیمتی چیز ہے، ہم اس کی حفاظت اتنی ہی کرتے ہیں جتنی وہ ہماری نظر میں قیمتی ہے، ہماری نظر میں اہم ہے۔ تو تمام قیمتی چیزوں میں سے ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل یہ فتنوں کا دور ہے اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آخری سانس تک شیطان یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے، اور اس سے پہلے بھی شیطان مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے انسان کو ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور کچھ شیطان صفت لوگ بھی مختلف آزمائشوں میں لوگوں کو مبتلا کر کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و آل کے خاکے بنا کر یا ٹی وی کے اوپر چلا کر لوگوں کو ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نفرت والی چیزیں بیان کر کے ہمارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ و آل کی آپس میں لڑائیوں کا ذکر کر کے ہمارے ایمان پر حملہ کریں گے، دین سے دور کر کے، دین کی تعلیم سے دور کر کے ایمان پر حملہ کریں گے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کا ایمان چھین لیا جائے اور ان کو ہر میدان میں ناکام بنا دیا جائے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بدن پر پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا تم رب کی بارگاہ میں ایمان کی تجدید کی دعا کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ رب کی بارگاہ میں تم اس طرح دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھ، ہمارے ایمان کو تازہ رکھ،
ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے۔ اور ایمان کی تجدید کن چیزوں سے ہوگی؟ کیا گلیوں چوکوں میں کھڑے ہو کر صحابہ اکرام یا رسول اللہ کی آل کے لڑائیوں کے واقعات سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ کیا ان بدبختوں کی گفتگو کا نشانہ بنے ہوئے صحابہ اکرام اور آل کی بحثیں سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم سے دور کرنے والی چیزیں یا دور کرنے والے سوشل میڈیا پر بکواسات کرنے والے مختلف قسم کے لوگ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ کیا سوشل میڈیا سے دین کی تعلیم لے کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ نہیں، ہمارا ایمان جو مضبوط ہونا ہے نا، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین سے ہمیں جڑنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہوں گے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہوگا، اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ عمر جس راستے سے چلا جائے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جن کے ایمان کی گواہیاں خود رب کائنات نے قرآن میں دی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کی بشارتیں دی، وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنے ایمان کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کیا کرتے تھے کہ مدینہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے رازدان صحابی تھے، رسول اللہ کے رازدار صحابی تھے یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو نام بتائے ہوئے ہیں منافقوں کے، کیا کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اتنے ایمان کے لیے فکر مند، جن کا ٹائٹل خود رب کائنات نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ عطا فرمایا، جن کو رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں عطا فرمائی، جن پر شیطان حملہ تو کیا، شیطان اس راستہ سے بھی دور ہو جائے جس راستے سے عمر جا رہا ہو، لیکن وہ ایمان کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو نام رسول اللہ نے تمہیں بتائے ہیں منافقوں کے، کیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا لا، اے عمر آپ کا نام ان ناموں میں نہیں ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا نا، میں اس کو کوئی بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کا نام ہے یا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے بتانے سے مجھے منع فرمایا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ایمان کی خبر عطا فرمائی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد کائنات میں افضل ترین صحابہ وہ لوگ اپنے ایمان کے اتنے فکر مند ہیں، اور ہم اس فتنوں کے زمانے میں رہنے والے، مختلف فتنے دیکھنے والے، مختلف آزمائشوں میں رہنے والے لوگ، اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بندہ نقصان ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔
آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ شیطان آخری وقت تک حملہ کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب آخری وقت آیا، آپ کی موت کا وقت قریب آیا نا، آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا، حال پوچھا، ابا جان کیا حال ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی حال پوچھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی حال پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے مجھے کہ آپ کا اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا یہ میرے لیے بہت ہی ذلیل اور رسوا کر دینے والی بات ہے، میرے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی موت ایمان پر ہو رہی ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شیطان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں تجھ سے امن میں نہیں ہوں، جب تک میری آخری سانس نہیں نکلے گی تب تک مجھے شیطان سے خطرہ ہے کہ کہیں میرے ایمان پر حملہ نہ کر دے۔ اتنے اس قدر ایمان کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ تھے۔ حضرت یوسف اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس گیا اور میں نے دیکھا آپ کے پاس رہا، آپ پوری رات روتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور ارشاد فرمایا، یہ دیکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک گناہوں کی وقت اس تنکے سے بھی کم ہے، اس تنکے کی بھی وقت اتنی نہیں ہے، اور اس سے بھی کم گناہوں کی وقت ہے رب کی بارگاہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایمان سلامت لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہوں اور رو رہا ہوں کہ آخری دم تک میرا ایمان سلامت رہے اور مجھے موت ایمان پر نصیب ہو جائے۔ اتنے فکر مند رہتے تھے ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، ایمان پر سودا نہیں کیا، ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان کی حفاظت کا سب سے پہلا طریقہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو یہ خطاب کر کے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ خبریں پہلے دی جا رہی ہیں کہ کامیاب کون لوگ ہیں، ایمان کن کا مضبوط ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان پر اتارا گیا، یعنی قرآن۔ شاد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ چار چیزیں بیان فرمائی، رسول اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کی مدد اور قرآن کی پیروی۔ فرمایا یہ چار کام جو کرنے والے ہوں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ پر ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لائے، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے رسول اللہ کی تعظیم کی۔ ایمان کے بعد تعظیم کا حکم دیا، ایمان کے بعد تعظیم کا حکم دیا، کیوں کہ سرتا و قدم اللہ کی شان ہے، یہ سرتا و قدم اللہ کی شان ہے، یہ نہیں کوئی انسان، ایسے انسان ہے یہ نہیں کوئی انسان ایسے انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ رسول اللہ کی تعظیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اگر ایسا تم نے کر دیا تو پھر فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال اس طرح ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایمان کے بعد تعظیم کا حکم دیا تو تعظیم ضروری ہے، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کی آل کی تعظیم، رسول اللہ کے صحابہ کی تعظیم، یہ ضروری ہے اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رسول اللہ نے اپنے انصاری صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے انصار صحابہ کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ میرے صحابہ سے صرف ایمان والے ہی محبت کریں گے اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ منافق ہوں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فمن احبهم احبہ اللہ، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی تعظیم کے بعد اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے، رسول اللہ کے صحابہ سے محبت ضروری ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ بندہ جو مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو کر، یعنی خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی ادا کرے، رب کی عبادت بھی کرتا ہو، شاید فرمایا اگر میری آل سے محبت نہیں کرتا، میری آل سے بغض رکھتا ہے، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، اگر رسول اللہ کی تعظیم نہیں ہے، رسول اللہ کے اصحاب کی تعظیم نہیں ہے، رسول اللہ کی آل کی تعظیم نہیں ہے، رسول اللہ کے صحابہ حضور کی آل سے محبت نہیں ہے، تو چاہے جتنی مرضی نمازیں ہوں، جتنی مرضی صدقات ہوں، جتنی مرضی زکاتیں ہوں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو کر، حضور کے گھر میں بھی کھڑا ہو کر رب کی عبادت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جو حضور اور حضور کے صحابہ و آل کی محبت سے خالی ہو۔ اللہ کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تعظیم مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل بھی ہو، دین کے ساتھ جڑ جانا ہو، دین کی پیروی بھی ہو۔ دین ہے کیا؟ شریعت ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، یہی شریعت ہے۔ مطلب کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ شریعت کو فالو کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بندہ ہے وہ جو دین پر عمل کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور جیسے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، تو یہ دین کے ساتھ جڑ جانا ہے، دین کی پیروی کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ جو دین پر عمل کرتا رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا محبوب مرتے دم تک اس کے ایمان کو بھی محفوظ رکھ لے۔ اور ہم چاہے جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، کائنات کا کوئی بھی بندہ اپنی طاقت سے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایمان بچے گا نا تو رب کی رحمت سے بچے گا، اللہ کے فضل سے ایمان بچے گا، وہاں طاقتیں کام نہیں آئیں گی۔ فرعون بھی بڑا طاقتور تھا، نمرود بھی بڑا طاقتور تھا، یہ بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں، لیکن ایمان اپنی طاقت کے ذریعے نہیں، ایمان نصیب بھی رب کی رحمت سے ہوتا ہے
ایمان بچے گا بھی رب کی رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایمان کی حفاظت کے اسباب ہمیں اپنانا ہوں گے۔ جب ہم ان اسباب کو اپنائیں گے، جب ہم ان ذرائع کو اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے گا۔ نہیں تو شیطان تو انسان کا بڑا کلم کلا دشمن ہے، اور یہ شیطان صفت کچھ انسان بھی انسانوں کے ایمان کے بڑے دشمن ہیں، جو ایمان کھینچنا چاہتے ہیں، ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دین کے ساتھ جڑ جانا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنا، کیونکہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے بندے کو برکت حاصل ہوتی رہے گی، دین کے کچھ مسائل سیکھتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہوگی، جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ایمان کوئی چھین لے ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بندہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی ضروری ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام جو جان ایمان ہے، جو مرکز ایمان ہے، خود آقا کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ یہ امت کو درس دے دیا، بلکہ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے سے ایمان والے ہوئے اور آپ خود دعائیں مانگ رہے ہیں ایمان پر ثابت قدمی کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو دل ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس طرح دل کو چاہے پھیر دے، جس طرح دلوں کو چاہے کر دے، اسی طرح میں رب کی بارگاہ میں دلوں کو پھیر دینے والے کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حفاظت کی دعائیں قرآن میں سکھائی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم یوں دعائیں مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، مطلب کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ایمان سے پھیر نہ دینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور یا اللہ یہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، مطلب کہ اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے ہمارا ایمان سلامت رہے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تب بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ قرآن نے خود دعائیں سکھائی ہیں ایمان کی حفاظت کی، اور صحابہ کرام نے بھی جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، جتنی مرضی آزمائشیں آئیں، انہوں نے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی؟ گرم ریتوں پر آپ کو لٹایا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، تپتی ریت پر آپ کو لٹاتے تھے، دھوپ میں پڑے رہتے تھے، پھر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی کہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑا، زبان سے احد احد کی آوازیں نکلتی تھی، چاہے جتنی مرضی تکلیفیں دے دی کافروں نے صحابہ کو، صحابہ نے ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ صحابہ کرام تو تپتے ہوئے تیل کے گرم تیل میں ڈال دیا گیا، جلا دیا گیا، پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط تھا،
قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔ جب محبت عروج پر تھی، جب تعلق مضبوط تھا، پھر چاہے جتنی مرضی تکلیفیں آتی رہیں، جتنی مرضی آزمائشیں آتی رہیں، انہوں نے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آج ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، دین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، مسجد و منبر و محراب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دین خصوصاً اپنے علماء سے سیکھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں، ان بدبختوں سے دین نہ سیکھیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین پر بکواسات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو صحابہ اور رسول اللہ کی آل کے درمیان لڑائیوں کا ذکر کر کے دین سکھاتے ہیں، ان سے دور رہیے، اور جو صحابہ اور رسول اللہ کی آل کو اپنی بحثوں کا نشانہ بنا کر دین سکھاتے ہیں، ان سے دور رہیے۔ گلیوں چوکوں میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کی آل اور رسول اللہ کے اصحاب کو اپنی بحثوں کا نشانہ بنا کر ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والے، ان سے دین نہ سیکھیں۔ اگر دین سیکھنا ہے نا تو اپنے علماء سے دین سیکھیے، مسجد کے محراب اور منبر سے مضبوط رہیے، اپنے ان علماء سے دین سیکھیے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کے دین پڑھا ہے اور دین کو سمجھا ہے، جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کیسی کرنی ہے، رسول اللہ کی آل سے محبت کیسے کرنی ہے، رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کیسی کرنی ہے۔ ورنہ تو وہ منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے جو کہتے تھے ہم بھی بڑے ایمان والے ہیں، لیکن جب باہر جاتے تھے تو رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو باتیں غور سے سنتے تھے، باہر جاتے تھے تو خلاف باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر ایمان لے کے آنا ہے تو پھر میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ایمان جو مقبول ہے نا وہ محبوب کے صحابہ کا ہے، ان کے جیسا ایمان لے کے آؤ، اور جو ان کے جیسا ایمان لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، دین کو سمجھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتا رہے، ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے ایمان کسی آزمائش میں مبتلا ہو کر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیے، ورنہ یہ بہت ہی فتنوں کا دور جا رہا ہے۔ کہیں ٹی ویوں پر خاکے بنا کر ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں رسول اللہ کی گستاخیاں کر کے ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی